الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عشرا حین یصبح وحین یمسی ادرکته شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف کے بے پناہ ثواب ہیں، بے پناہ اجر ہیں، فضائل ہیں۔ خلاصہ ان سب کا یہی ہے کہ ہم ہمت کر کے درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ اچھا، آپ ایک بات سوچئے گا، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ کے اوپر کوئی بھی مہربانی کی، آپ کا کوئی کام کیا، آپ کو کسی خطرے سے بچایا، آپ کو کوئی معلومات چاہیے تھی وہ دیں، آپ نے اس کی اس مہربانی اور اس احسان کو مانتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب آپ نے شکریہ ادا کر دیا نا، تو دنیاوی معاشرت اور انسانی اقدار کے اعتبار سے یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، آپ نے کر دیا، ختم۔ درود شریف عجیب و غریب شکریہ ہے، یہ بھی اصل میں شکریہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ناکامی سے بچانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے نہ صرف یہ کہ معلومات دی، بلکہ اطوار، اعمال، احکام، شریعت سب کچھ سکھایا، کر کے دکھایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہماری دنیا میں ہی، ہمارے آنے سے پہلے ہی اپنی امتیوں کے لیے، اپنی امت کے لیے کیا کیا منظور کروا لیا، دعائیں کیا کرتے۔ مشہور حدیثیں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام نہیں فرماتے تھے، ایک بار آرام نہیں فرماتے تھے تو عبادت کرتے تھے ساری رات، اور اس عبادت میں امت کے لیے مانگتے تھے، امت کو یا اللہ محفوظ رکھنا، میری امت کو قیامت کے دن کامیاب کر دینا، یا اللہ میری امت کو عذاب میں مبتلا نہ فرمانا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے سر میں سفید بال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی میں اور مقدس سر مبارک پہ سفید بال بہت کم تھے، بہت کم، بہت کم۔ یہ آخر کی بات ہے، جب آپ کی عمر 60 سال سے اوپر جا رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال جو تھے سائیڈوں پہ سفید آئے تھے کچھ، اور کچھ یہ چھوٹی داڑھی پہ سفید بال آئے تھے۔ صحابی کہتے کہ اتنے کم تھے، شماطات، بہت تھوڑے تھوڑے سے تھے، اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، زیادہ بال نہیں تھے سفید۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بالوں میں سفید بال نظر آنے لگ گئے ہیں، آپ کے بال سفید ہونے لگ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں مجھے فرمایا ہے نا کہ رات کو رب کی عبادت کیا کرو، ہاں، اللہ نے جو مجھے فرمایا ہے نا کہ جیسا اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ہے ویسا اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اور جیسا امت کے لیے فکر کرنے کا حق ہے ویسی فکر کرو، اس فکر نے اور اس ٹینشن نے میرے بال سفید کیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھ، آپ کا درد، آپ کا غم، آپ کی پریشانی سب امت 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 امت، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، نفسی نفسی مشہور ہے نا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، اس وقت بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے، امت کی فکر میں ہوں گے۔ اتنے سارے احسانات جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، ان تمام احسانات کا شکریہ کیا ہے؟ درود شریف۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھو، تم پہ کسی نے مہربانی کی، تم نے اس کو شکریہ کہہ دیا، بات ختم۔ شکریہ تم پہ فرض تھا، واجب تھا، ضروری تھا، تمہارا اپنا ضمیر تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے۔ انسان بے چین رہتا ہے کہ یار مجھے اس کو شکریہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، اور انسان موقع ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو شکریہ کہہ دوں، جا کے اس کو بتاؤں کہ اس نے جو میرے ساتھ نیکی کی میرے لیے کتنا فائدہ مند ہوئی اور میں کتنا اس پہ خوش ہوں۔ تو ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اور جس کا شکریہ ادا کیا ہے وہ اس شکریہ کو قبول کر لیتا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔
یہ درود شریف ایسا عجیب و غریب شکریہ ہے کہ اس شکریہ کے کہنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، بات شروع ہو جاتی ہے، بات چل پڑتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھا میں 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کروں گا، 10 خطائیں اس کی معاف کروں گا، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، 10 درجات بلند ہونا، 10 حاجتوں کا پورا ہونا، اور اس قسم کی روایات جو ہیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ کیسا عجیب و غریب شکریہ ہے کہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں ان احسانات کا جو پہلے آپ کو وصول ہو چکے، اور شکریہ ادا کرنے پر نیا کھاتا کھل جاتا ہے، نئے ثواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا شکریہ دنیا میں کہیں نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ فرماتا کہ بھئی یہ تو تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہیں نبی پاک علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا ہی تھا، ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہی تھی، تم نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، ثواب کس چیز کا، چلو نکلو یہاں سے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس پہ اجر بھی دوں گا، میں خطائیں بھی معاف کروں گا، میں حاجتیں بھی پوری کروں گا، میں درجات بھی بلند کروں گا، رحمتیں بھی نازل فرماؤں گا۔ تو یہ ایسا شکریہ ہے کہ اس کے بعد نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف پڑھو، سلام بھیجو، خوب خوب درود و سلام بھیجو، خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا روز، اب یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، صبح کے ٹائم کوئی بھی ٹائم بنا لے بندہ، گھر سے نکل کے ڈیوٹی پہ جاتا ہوا 10 دفعہ پڑھ لے، نماز کے بعد بیٹھ کے 10 دفعہ پڑھ لے، فجر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد آتے ہوئے 10 دفعہ پڑھ لے، ایک ٹائم بنا لے پکا، تو اس میں پھر بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ کبھی اس ٹائم پڑھا، کبھی اس ٹائم پڑھا، کبھی اس ٹائم پڑھا، کچھ دنوں کے بعد بھول جائے گا پڑھنا۔ ایک ٹائم پکا بنا لو، اس ٹائم میں صبح 10 دفعہ پڑھوں گا، اس ٹائم میں شام کو 10 دفعہ پڑھوں گا۔ فرمایا کہ جس نے روز صبح اور شام 10 دفعہ درود شریف کا اہتمام اور پابندی کر لی، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے لازمی ہے، لازمی، نبی پاک علیہ السلام اس کے لیے ضرور سفارش کریں۔ آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ آپ کے اگلے 10 کام، اور سب سے بڑا کام انسان کا قیامت کا ہے کہ قیامت کے دن وہ پھنسا ہوا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام وہاں سے اس کو چھڑا لیں۔ صرف 10 مرتبہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ ایک حدیث میں 10 دفعہ کی قید بھی نہیں آتی، بلکہ یوں فرمایا کہ جس نے یوں درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما اور ان کو وہ عہدہ عطا فرما قیامت کے دن کہ جو عہدہ تیرے بہت نزدیک ہو۔ ایک دفعہ بھی جس نے یہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے میری سفارش پکی ہو گئی، اس کی میں ضرور سفارش کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف فرشتے پوری محبت اور ادب سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درود شریف کو اس پڑھنے والے بندے کی قبر کے پاس لے کے جانا، جب یہ قبر میں پہنچ جائے گا، جب یہ مر جائے گا، جس نے درود پڑھا جب یہ مر جائے گا، اس درود پاک کو اس کی قبر کے پاس لے کے جانا، یہ درود اس کی قبر کے پاس رہ کر اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اس کے لیے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، شاید قیامت تک۔ حدیث میں قیامت کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث میں اتنا ہے کہ یہ درود اس بندے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اب اللہ جانے کب تک کرتا رہے گا، اگر ایک ہفتہ بھی کر لے تو ہمارے لیے تو فائدے سے خالی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے استغفار، یہاں تک کہ اس مرنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، اس مرنے والے کی روح، طبیعت خوش ہو جائے گی کہ واہ یہ میرا پڑھا ہوا درود اتنے کام کا نکلا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس درود کو فرشتوں کے ذمے لگاتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ میرے بندے کے لیے استغفار کرے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔
اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے اس درود کو پھر جب قبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر اس کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو پڑھنے والے کا نام بتا کے، اس کے والد کا نام بتا کے پیش کرتے ہیں جی آپ میں اللہ کی توفیق سے درود شریف پڑھ رہے ہیں ابھی، تو فرشتے میرا نام بتائیں گے، میرے ابا کا نام بتائیں گے کہ اس نے یہ درود پاک آپ کے لیے پڑھے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اس درود پاک کو سن کر قبول فرماتے ہیں اور جوابی دعا جو ہے وہ ارشاد فرما دیتے ہیں بندے کے لیے، اور جو خود روضہ مقدسہ پہ کھڑا ہو کے پڑھے گا اس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں خود سنتا ہوں اور اس کے سلام کا ڈائریکٹ میں جواب دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ سلام اترے، تو میں جواب کہتا ہوں کہ تجھ پہ بھی سلام اترے۔ جو اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے جب جا کے پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں۔ تو یہ درود پاک اتنی بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، اس کے اعمال میں نیکیوں کا وزن کم پڑ جائے گا، گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا، نیکیوں کا وزن کم ہوگا۔ کوئی آئے گا اور آ کر یہ جو انگلی کا اوپر والا پورا ہے، پورا انگلی کا اوپر والا جو ٹپ ہے، اس پورے کے برابر ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالے گا اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا، تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ بندہ جنت میں جانے کے لیے پاس ہو گیا اور دوزخ میں جانے سے بچ گیا۔ وہ بندہ دوڑے گا اور کہے گا کہ کتنے پیارے ہیں آپ، کتنے محبوب شکل ہیں آپ، اور کتنے پرکشش ہیں آپ، اور کتنے مہربان ہیں آپ نے میرے نیکیوں کے ترازو میں کیا رکھا تھا جو میری نیکیوں کا ترازو جھک گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہارا وہی نبی ہوں جس کے لیے تم درود پڑھتے تھے، اور یہ جو پرزہ میں نے تمہارے نیکیوں میں ڈالا یہ تمہارا پڑھا ہوا درود ہے۔ تو اس طرح وہ درود پاک انسان کو نامہ اعمال کے تول کے وقت کامیاب کروائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ جو مجلس بزرگوں نے یہاں پر منعقد کروائی ہے ہر مہینے ایک مرتبہ، اس کا مقصد مجھے اور آپ کو توجہ دلانا ہے کہ ہم باقی پورا مہینہ بھی اسی طرح درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جن کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے الحمدللہ، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر درود شریف کی مجلس میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بھائیوں محبت کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کی گلی میں چکر لگانا اچھا لگتا ہے، محبت ہوتی ہے تو محبوب کے گھر کے سامنے دھوپ میں کھڑے رہنا اور بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں اس وقت قریب البلوغ تھا، جیسے شاید 14 سال 15 سال یا شاید بالغ ہو چکا تھا، تھوڑی بہت سمجھ تھی، تھوڑی بہت نہیں تھی۔ تو ہمارا جو محلہ تھا تو وہاں پر ایک شخص پینٹ شرٹ پہنا ہوا دبلا پتلا سا، وہ ایک خاص جگہ پہ کھڑا رہتا تھا، اور مجھے وہ وقت یاد ہے ظہر کی نماز سے کچھ پہلے کا وقت، ظہر کا وقت تقریباً، شدید دھوپ گرمی، اور وہ شخص ایک خاص مکان تھا، اس مکان کے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ کوئی پاگل نہیں تھا، اس کے دماغ میں کوئی خرابی نہیں تھی، ٹھیک تھا وہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کوئی ناجائز تعلق کا مسئلہ تھا۔ وہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، بعض دفعہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا اکڑوں جیسے لیٹرین پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ جگہ بیٹھنے کی تھی نہیں، اور بعض دفعہ کھڑا رہتا تھا۔ مجنو کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ کتے کے پاؤں چومنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی نے اس کو ڈانٹا، بے وقوف کیا کرتا ہے، پیچھے گندا کتا ہے اس کے پاؤں چوم رہے۔ بولا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے لیے گندا ہوگا، یہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، اس کے پیروں پہ لیلا کی گلی کی خاک لگی ہے، میں اس خاک کو چوم رہا ہوں۔ یہ محبت کے تعلق ہی الگ ہوتے ہیں بھائی۔ تو یہ محبت کی بات ہے کہ ہم ہر مہینے اس درود شریف کی مجلس میں پہنچیں، اور مقصد اس سے کیا ہو، جو رحمتیں برکتیں اللہ کے کسی نیک بندے کے قریب بیٹھ کے درود پڑھنے کی وجہ سے ہمیں مل جائیں گی،
اس سے پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہماری زندگی میں نیکی بڑھے گی، برکت بڑھے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی رحمت آئے گی کہ محرومیاں، بیماریاں، پریشانیاں انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ پیچھا چھوڑ دیں گی۔ تو اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب درود شریف کی اس مجلس میں پابندی سے شرکت کریں۔ ہمارا ایک ایک سیکنڈ جو یہاں گزرتا ہے، اللہ کی ذات سے بہت اچھی امید ہے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بن کے تولا جائے گا۔ ایک ایک سیکنڈ جو یہاں گزرتا ہے، جس نے چل کر آنے میں اپنے پاؤں تھکائے، جس نے سواری پر آنے میں اپنا پیٹرول اڑایا، اللہ تعالیٰ ہر ایک اس تھکن اور اس خرچے کے بدلے اس کو دنیا اور آخرت میں نوازے گا، کیونکہ یہ درود شریف عبادت ایسی زبردست ہے، یہ ایسی فضیلت کی چیز ہے۔ اور پھر کوشش یہ ہو کہ اس مجلس سے یہ لے کر جائیں کہ بھائی میں نے روزانہ درود پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ نماز کے علاوہ بھی پڑھنا ہے، کم سے کم 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام، اس سے ہم اسٹارٹ کریں اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔